ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ چہرے جو کبھی امت کی امید تھے، آج جیل کی تاریکیوں میں بے بس و بے کس پڑے ہوئے ہیں؟ وہ زبانیں جو کبھی قرآن و سنت کی صدائیں بلند کرتی تھیں، آج خاموش کر دی گئی ہیں، زنجیروں میں جکڑ دی گئی ہیں۔ سعودی عرب، وہ سرزمین جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، جہاں کے حکمران خود کو حرمین شریفین کے خادم کہتے نہیں تھکتے، آج اسی سرزمین پر سچ بولنے والے علماء قید ہیں۔ ان پر نہ مقدمہ ہے، نہ وکیل، نہ دفاع، صرف ایک جرم ہے، انہوں نے حق کہا تھا۔ کیا آپ نے کبھی ان کے نام سنے ہیں؟ شیخ صالح آل طالب امام حرم تھے۔ شیخ سلمان العودہ امت کی ضمیر کی آواز تھے۔ شیخ سفر الحوالی جس نے امریکی غلامی پر تنقید کی۔ شیخ خالد الراشد جس نے مسجد اقصیٰ کے لیے آنسو بہائے۔ شیخ عبدالعزیز علم و جرات کا سنگم، شیخ اوز القرنی، شیخ علی العمری، شیخ محمد، شیخ ناصر الفہد اور ان کے علاوہ درجنوں دیگر، یہ سب آج جیلوں میں بند ہیں۔ کچھ اندھے ہو چکے ہیں، کچھ فالج زدہ، کچھ بھوک اور پیاس سے بے حال۔ کسی کی ماں ان کی راہ تک رہی ہے، کسی کی بیٹی ہر راز سے سکتی ہے، اور ہم نے انہیں بھلا دیا۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ ظلم کرنے والا ہمارا دوست ملک ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ سنی حکمران ہیں؟ اگر ہمارے انصاف کا پیمانہ مسلک ہے تو ہمیں شرم آنی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ خون ہمارے ہی مسلک والوں کے ہاتھوں بہا ہے۔ ہم نے ایران اور اسرائیل کی جنگ کو دیکھا، ایران پر سوال اٹھا دیے کہ وہ محض دکھاوا کر رہا ہے۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ وہ دکھاوا تھا، تو سوال یہ ہے، پوچھنا یہ ہے، کیا سنی دنیا اتنا بھی دکھاوا نہیں کر سکتی؟ کیا محمد بن سلمان، محمد بن زائد، عاصم منیر، اردوغان، ان کے علاوہ دیگر، ان میں سے کوئی اتنا بھی نہیں کر سکا کہ ایک بیان ہی جاری کر دیتا، اسرائیل کی سخت الفاظ میں مذمت کر دیتا؟ صرف دکھاوے کے لیے ہی صحیح، ہم نے اس جنگ کو شروع سے ہی غلط سمجھا۔ ہم نے ایران کو غزہ کا محافظ مانا، حالانکہ وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ جنگ مذہب کی نہیں، مفاد کی جنگ ہے، جیسے بنو امیہ اور بنو عباس کی تھی، جیسے عرب اور ترکوں کی تھی، جیسے آج سعودی عرب اپنے ہی علماء کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اگر ایران مطعون ہے تو عرب معصوم کیوں؟ اگر ایران نے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا تو عربوں نے کیا کیا؟ اگر ایران ظالم ہے تو سعودی عرب مظلوم علماء پر خاموش کیوں؟ اگر ہم طے کریں ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون، تو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اگر ہمارا پیمانہ صرف مسلک ہے تو جان لیجئے ہمارے خون سے ہمارے ہم مسلوں کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ عارف توقیر کا یہ شعر یاد رکھنا چاہیے کہ پیران جبہ و قبا سارا فساد ایک ہے، پیران جبہ و قبا سارا فساد ایک ہے، سب کا خدا الگ سہی، سب کا مفاد ایک ہے۔ یہ ویڈیو ایران نوازی پر مشتمل نہیں، نہ عرب دشمنی پر۔ یہ ایک سوال ہے، ایک صدا ہے، ایک چیخ ہے کہ ظلم جہاں بھی ہو، ظالم جہاں بھی ہو اور مظلوم جو بھی ہو، ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں مسلک کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا پیمانہ ظالم و مظلوم ہو، حق اور باطل ہو، نہ کہ مسلک، مذہب۔ ملتے ہیں دوستو پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔